نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 84. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. یہاں سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے والے 10 احکامات The 10 Commandments of موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے یہ آیت پچھلے سبق میں پڑھی اور اب آخری 2 احکامات جن کا وعدہ لیا گیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. کہ جب ہم نے پختہ عہد پکڑا کہ تم کیا نہ کرنا، تم خون نہ بہانا اور تم آپس میں ایک دوسروں کو گھروں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس پر گواہ تھے. یہود سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں سے اللہ نے اب 10 احکامات میں آخری 2 احکامات جو ہیں ان میں وعدہ لیا گیا تھا کہ یہودیوں کو قتل نہیں کریں گے، ان کی قتل کو راضی اور ان کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرنے کا حکم کہ ان کو گھروں سے بھی نہیں نکالیں گے. یہ بالکل وہی احکامات ہیں پہلے 8 احکامات کی طرح جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دیے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو خطبہ حجۃ الوداع میں یہی فرمایا تھا نا کہ تم میں سے ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو حرام ہے. تو یہی حرمت یہاں بھی بتائی جا رہی ہے اور یہ حکم دینے اور اس حکم کی اطاعت کا وعدہ کرنے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں پھر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو یعنی یہودیوں کو تم قتل بھی کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما یعنی بے گھر بھی کرتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس یعنی قیدی بن کے آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. تو کیا تم بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصوں کو چھوڑ دیتے ہو؟ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہودیوں کو حکم دیا، ان سے وعدہ لیا اور پھر اب ان کا ایک غلط انداز کہ وہ اس حکم کی نافرمانی اور اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وعدہ کرنے کے بعد کہ وہ یہودی کو قتل نہیں کریں گے اور غلبے کے بعد ان کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، اب تم ہی ان کو قتل بھی کرتے ہو اور گھروں سے نکالتے ہو. یہ کیا تھا؟ اصل میں اس کو سمجھنے کے لیے جو مدینہ کا تھوڑا سا سیاسی منظرنامہ ہے نا، جو کچھ پولیٹیکل سچویشن تھی مدینہ کی، اس کو سمجھنا ضروری ہے. مدینہ کے شہر میں بیسک جو سینٹر آف مدینہ ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور اسلام کے آنے سے پہلے 2 مشرک قبیلے اوس اور خزرج، یہ 2 مشرک قبیلے مدینہ میں آباد تھے.
یہ دونوں آپس میں جنگ کرتے تھے. مدینہ کی تاریخ میں 200 سال پرانی جنگ جسے جنگ بعاث کے نام سے جانا جاتا ہے وہ ان دونوں قبیلوں کے درمیان جاری تھی. اب دوسری آبادی جو مدینہ میں تھی وہ یہود کی تھی. یہ مدینہ کے مضافات یا مدینہ کے سبربز میں آباد تھے. یہ 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر. یہ یہودی قبیلے، ان میں سے 2 یہودی قبیلے خزرج اور ایک یہودی قبیلہ اوس کا حامی اور سپورٹر تھا. اصل میں یہ یہودی قبیلے آپس میں تو جنگ نہیں کرتے تھے اور آپس میں ڈائریکٹلی جنگ کر کے ایک دوسرے کو قتل اور خون ریزی نہیں کرتے تھے. لیکن ہوتا کیا تھا کہ جب اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوتی تھی تو یہ اپنے اپنے حریف قبیلے وہ میدان جنگ میں اپنے سپورٹر کے ساتھ، اپنی سپورٹنگ اوس اور خزرج کے ساتھ سپورٹرز بھی میدان جنگ میں کود جاتے تھے. اوس کے سپورٹر بھی اور خزرج کے سپورٹر بھی اپنے اپنے حریف کی سپورٹ میں جب میدان جنگ میں آ جاتے تھے تو ہوتا کیا تھا، اینڈ آف دا ڈے یہودیوں کے ہاتھوں یہودیوں کا خون ہوتا تھا، یہودی یہودی کو قتل کرتا تھا، اور پھر جب ایک گروہ کو فتح ہوتی تھی تو پھر وہ دوسرے یہودی گروہ کو ان کے گھروں سے بے گھر کرتا تھا. ڈائریکٹلی تو جنگ نہیں کرتے تھے لیکن انڈائریکٹلی اپنے حریفوں کی سپورٹ میں آ کے وہی کام کرتے تھے جس سے رکنے کا حکم تھا اور جس سے رکنے کا وعدہ کیا تھا. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا. اور پھر کرتے کیا تھے کہ جب جنگ کے بعد ایک یہودی قبیلے کے کچھ لوگ قیدی بن جاتے تھے، یعنی جن کو شکست ہوتی تھی اور وہ قیدی بن کے فاتح کے ہاتھ میں آتے تھے تو پھر ان کو اپنی تورات کا حکم یاد آ جاتا تھا اور قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو رہا کرنے کا معاملہ یاد آ جاتا تھا. یعنی کیا طریقہ تھا کہ جہاں ان کو اپنے دنیاوی مفادات نظر آ رہے ہوتے تھے، اپنے حریفوں کو راضی کرنا نظر آ رہا ہوتا تھا اور فائدے حاصل کرنے ملتے تھے، تو وہاں اللہ اور تورات اور اللہ کی تعلیمات کا انکار کر دیتے تھے، وعدے بھلا دیتے تھے، سرکشیاں کر لیتے تھے دنیاوی فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے. اور جہاں کوئی فائدہ تورات اور اللہ کے احکامات کرنے سے کوئی فائدہ مل رہا ہوتا تھا وہاں انہیں تورات کا حکم اور اللہ کے وعدے یاد آ جاتے تھے. یعنی خالصتاً دنیا داری میں سرکشی کرتے تھے، دنیا داری میں اللہ کے وعدے توڑتے تھے اور پھر دنیا ہی کی خاطر اطاعت بھی کرتے تھے. تو ایسوں کو پھر اللہ نے جھنجھوڑا کہ تم کچھ کو مانتے ہو، کچھ کو چھوڑتے ہو. جہاں چھوڑنے سے فائدہ ملے چھوڑ لیتے ہو، جہاں حکم لینے سے فائدہ ملے لے لیتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ تم کیا کر رہے ہو اپنی تورات کے ساتھ کہ کچھ حصوں کو لیتے ہو اور کچھ حصوں کو چھوڑ دیتے ہو. اب اس کی سزا بتا دی، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. یہودیوں کو کہہ دیا گیا کہ اگر تم تورات کے کچھ حصوں کو لوگے اور کچھ حصوں کو چھوڑو گے تو دنیا میں تمہیں خزیون، ذلت اور رسوائی ہوگی، اور آخرت میں تمہیں اس سے زیادہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جاؤ. گویا 2 رویے، ایک تو یہ کہ یہودیوں کو قتل کر کے بے گھر کرنا اور فدیہ لینا، اور پھر یہ کہ کچھ کو ماننا اور کچھ کو چھوڑنا. یہ ہے مغضوب کا رویہ جو یہاں پہ سورہ بقرہ میں دکھایا جا رہا ہے. ہم سب قرآن پڑھنے والوں کو جو سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب، اللہ ہمیں مغضوب کے رویے پہ نہ چلانا. یہ بالکل وہی اگر حالات دیکھیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیشین گوئی کی کہ تم ہر وہ کام کرو گے جو یہود و نصارہ نے کیا. یہودیوں کے 71 فرقے، عیسائیوں کے 72 فرقے اور تمہارے 73 فرقے ہوں گے. اگر وہ یعنی اہل کتاب اگر گو کی بل میں گھسیں گے تو تم بھی گھسو گے،
اور اگر وہ اپنی ماں سے زنا کریں گے تو تم بھی کرو گے. ایکچولی ایسا ہی ہے. فرقے ہمارے ان سے زیادہ، اور ہمارے فرقوں میں نفرتیں اور بغض اور عناد ان سے زیادہ. اور پھر ماں سے زنا کیا ہے؟ سود اور سودی نظام، وہ یہودیوں کا بنایا ہوا سودی نظام ان سے زیادہ آج ہمارے ہاں اس کی وزیر آئی ہے. تو یہ بالکل اس حدیث کا معاملہ ہے. اور یہاں پر بھی بالکل وہی رویہ نظر آ رہا ہے جو یہودی کرتے تھے اوس اور خزرج کے ساتھ مل کے، وہی آج امت کے اندر نظر آتا ہے. اگر آپ پچھلی کچھ دہائیوں کی، کچھ ڈیکیڈز کی تاریخ دیکھ لیں تو آپ کو واضح طور پر یہ حقیقتیں نظر آئیں گی. ایک دور ایسا آیا کہ امریکہ نے عراق کی اسلامی ریاست اور حکمرانوں کے ساتھ ساز باز کی، دوستی کی، اور مل کے ایران کے اوپر حملہ کیا. اور پھر کیا ہوا؟ کچھ ہی سال گزرے تو امریکہ نے اپنی دوستی بدلی، کویت کے ساتھ دوستی کی اور کویت کے ساتھ مل کے عراق کے اوپر حملہ کر دیا. تو یہ تو ہمیشہ مسلمان دشمنوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف حملہ بھی کرتے رہے، خون کی ہولیاں بھی کھیلتے رہے. اور یہ گلف کی تاریخ کو وہاں چھوڑ دیجئے، اپنے قوم کی حالت اور اپنے قوم کی تاریخ دیکھ لیجئے. جب 9/11 امریکہ میں ہوا اور امریکہ نے اس کا سارا الزام طالبان پہ ڈالا، اور امریکہ نے طالبان کی سرکوبی کے لیے افغانستان پر حملے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے پاکستان کی حکومت سے مدد مانگی، ہمارے اڈے مانگے، ہماری شاہراہیں مانگی، ہمارے راستے مانگے. کچھ مجاہدین نے، کچھ ایمان والوں، کچھ متقیوں نے حکمرانوں کو منع کیا اور گو امریکہ گو کے نعرے لگائے. لیکن ہمارے حکمرانوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے پاکستان، ہم اپنے ملک کو بچائیں گے اور ہم اپنی ریاست کو بچائیں گے اور ہم کسی کی فکر نہیں کریں گے. اور یہ نعرہ لگاتے لگاتے پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے امریکہ کو اپنا کل مائی باپ سمجھ کے ہم نے اپنے بحری اڈے ان کو دیے. امریکہ کے جہاز اپنا سامان، اپنے کنٹینر لے کر ہماری کراچی کے سی پورٹس پر اترے، ہمارے کراچی کے بندرگاہوں پہ اترتے تھے. پھر وہ کنٹینر لے کر ان کے ٹرک پاکستان کی سرزمین کے اوپر سے گزرتے تھے، ہماری تجارتی شاہراہیں ہمارے کراکورم ہائی وے کے اوپر سے گزرتے تھے. کیا لے کر؟ ان کے فوجیوں کے کھانے، ان کے سپاہیوں کے کمبل، یہاں تک کہ ان کے کتوں کے کھانے لے کر ہماری پاک سرزمین کے اوپر امریکہ کے وہ کنٹینر ان پہاڑوں کے اوپر سے گزرتے تھے اور افغانستان جاتے تھے. ہم نے اپنے ہوائی اڈے بھی ان کو پیش کیے. پشاور کا جو ایئر فورس کا ہوائی اڈا تھا وہ ان کے جہازوں کی اڑانوں کے لیے پیش کیا گیا. اور ہماری پاک سرزمین اور ہماری ایئر فورس کے ہوائی اڈوں سے امریکہ کے جہاز اڑانے اڑتے تھے، اور ہمارے افغانستان کے بچوں کے، ان حفظ کرنے والے مدارس کے بچوں کے اوپر بم اور گولیاں برساتے تھے اور ان کے گوشت کا قیمہ بناتے تھے. اور ہم سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کے مطمئن رہے. ہم یہ سمجھتے رہے کہ توپوں کے دھانے ادھر ہیں، پھر وہ توپوں کے دھانے ہماری طرف سے ہوئے، اور پھر آج تک ہم بم دھماکوں کا یہ عذاب بھگت رہے. تو یہ صرف وہ لوگ نہیں کرتے، یہ آج ہمارے اندر اس سے بدترین شکل پر امت کے اندر موجود ہے. تو ایک تو ہمیں ہمارا کبھی رویہ یہاں دکھایا گیا، اور پھر ان کو دوسرا رویہ جو بتایا گیا کہ بدعہدی اور سرکشی کے علاوہ تم تورات کے احکامات پہ پک اینڈ چوز کرتے ہو. تورات کے جن احکامات کو چھوڑنے سے فائدہ ہوتا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، اور سرکشی کرتے ہو اور وعدہ خلافی کرتے ہو، اور تورات کے جن احکامات کو لینے سے فائدہ ہوتا ہے ان کو لے لیتے ہو. کیا کرتے ہو؟ کچھ کو لیتے ہو، کچھ کو چھوڑتے ہو. دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہو گئے، آخرت میں بڑے عذاب سے دوچار. یہ کن کو کہا جا رہا؟ حاملان تورات. وہ تورات جو نہ جامع تھی نہ مکمل تھی، وہ تورات جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے نہیں لیا تھا، وہ تورات جس کو انہوں نے تحریف کا شکار بھی کر دیا.
ان کے حاملان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے تورات کے احکامات میں سے کچھ لوگے اور کچھ چھوڑو گے تو یہ انجام ہوگا. ہماری کتاب الکتاب اکملتو اتممتو رضیتو، سب سے کامل، سب سے جامع، سب سے مکمل، سب سے محفوظ، زیر زبر کی چینج اور تحریف کے بغیر جو جبرائیل علیہ السلام لے کر اترے تھے من و ان وہ میرے اور آپ کے ہاتھوں اور گھروں تک پہنچائی گئی. اس میں سے پک اینڈ چوز کرنا، وہ جو میں کہتی ہوں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا دین لے لینا اور کڑوے کسیلے احکامات چھوڑ دینا، اس کا یہ انجام ہے. قرآن میں کچھ کو لیں گے کچھ کو چھوڑیں گے، اس کا انجام ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو گئے اور آخرت میں اس سے بدترین عذاب کی طرف دو چار. پک اینڈ چوز کرنے کے لیے قرآن کو محفوظ، جامع اور کامل نہیں بنایا گیا تھا. زیر زبر شد مد کے چینج کے بغیر ہمارے گھروں تک پہنچی. اس لیے نہیں کہ ہم اپنے لاؤنجز میں بیٹھیں، اپنے کمفرٹیبل صوفوں اور ریکلائنرز میں بیٹھیں، قرآن کو پڑھیں یا سنیں اور کہیں یہ میں کر سکتی ہوں اور یہ میں نہیں کر سکتی. پک اینڈ چوز کے لیے قرآن نہیں پہنچایا گیا. یہ پک اینڈ چوز ہے، یہ پک اینڈ چوز ہے زندگی میں، کہ یہ کہنا کہ میں نماز پڑھ لوں گی لیکن نماز کا ساتر لباس میں باقی زندگی میں اڈاپٹ نہیں کر سکتی. یہ پک اینڈ چوز ہے قرآن میں اور حدیث میں کہ یہ کہنا کہ میں صدقہ خیرات دے دوں گی لیکن میں سود کو نہیں چھوڑ سکتی. اس لیے نہیں قرآن کو حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچایا گیا تھا. قرآن مطالبہ کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. قرآن کی تعلیمات تو ایک رحمت کا سمندر ہے، پورے کے پورے اس میں داخل ہو جاؤ، کود جاؤ، غوطہ زن ہو جاؤ اسلام کی تعلیمات میں، تاکہ تم پر اللہ کا رنگ صبغت اللہ چڑھ جائے. قرآن مطالبہ کرتا ہے سمعنا وعصینا نہ کرنا. یہ کس کا رویہ؟ مغضوب کا رویہ. سمعنا کے بعد اطعنا کرنا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے آگے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آتا ہے تو تم اس کے مقابلے میں سرکشی کرتے ہو، یعنی اس کو ڈس اوبے کرتے ہو. اب جب اس سے کام نہیں چلتا تو تم کسی کو جھٹلاتے ہو. اگر جھٹلانے کے باوجود نبی دعوت دیتا رہتا ہے استقامت سے تو پھر تم کسی کو قتل کر دیتے ہو. اب پھر جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اور اب جو یہ ایک کتاب، کون سی؟ قرآن، اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہے؟ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. قرآن، تورات، انجیل، پچھلی الہامی کتابوں پر ایمان لانے کا بھی مطالبہ کرتی ہے، اور قرآن ان کے احکامات کی بھی تائید اور تصدیق اور ریکنفرمیشن کرتا ہے. باوجود اس کے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی، کون سی چیز؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، نزول قرآن، جب وہ چیز آ گئی جس سے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں. یہودی اور عیسائیوں کا چہرہ بے نقاب کیا جا رہا ہے. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانتے تھے، اسلام کو ماننے سے انکار کرتے تھے، ان کا کبھی رویہ بے نقاب کیا جا رہا ہے. اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ پہلے سے فتح کا اظہار کرتے تھے کافروں پر. یہ کیا تھا؟ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کی علامتیں اور پیشن گوئیاں بتائی ہیں. حدیث میں علامات کبریٰ، علامات صغریٰ قیامت کی کھول کے بتائی گئی ہیں. امام مہدی، دجال،
نزول اسی، عیسیٰ ابن مریم، یہ سب نشانیاں بڑی کھول کے بیان کی گئی ہیں نا، آپ نے اپنے بعد کی رودادیں بیان کی ہیں۔ بالکل اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو تورات اور انجیل میں نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں دی گئی تھیں۔ آپ کا نام، آپ کے والد، آپ کی والدہ کا نام، یہاں تک کہ آپ کے بستیوں کی علامتیں، آپ کے ساتھیوں اور صحابہ کی صفوں کی کیفیتیں تک تورات اور انجیل میں بتائی گئی ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اسمہ احمد بیان کیا گیا۔ اس کی وجہ سے یہ منتظر تھے، اور صرف منتظر نہیں تھے، انہوں نے جب اللہ اور اپنی کتابوں کی تعلیمات کو چھوڑا تھا اور پھر سزا کے طور پر اللہ کے حکم سے یہ مغلوب تھے اور دشمن قومیں ان کو ظلم اور زیادتی سے ستاتی تھی، تو پھر یستفتحون، وہ فتح مانگا کرتے تھے اور وہ اپنی فلاح کا اظہار کیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ تم آج ہم پر تمہیں غلبہ ہے، آج تم ظلم اور زیادتیاں کرتے ہمیں ستاتے ہو، تو ہم بھی منتظر ہیں۔ یہ تو نگاہیں فرشیرا کیے بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور جب وہ آئیں گے نا تو پھر تم دیکھنا ہمارے دین کا غلبہ ہوگا اور ہم غالب ہوں گے، اور پھر ہم کیسے تم سے نجات پائیں۔ یہ تو منتظر تھے، یہ تو اعلان کرتے تھے، یہ تو نگاہیں فرشیرا کر کے بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی۔ لیکن ہوا کیا؟ نبوت فلسطین اور بنی اسرائیل کی بجائے مکہ میں بنی اسماعیل میں بھیج دی گئی۔ خاندان دوسرا تھا، بس حسد آ گیا۔ حالانکہ لڑی تو حضرت ابراہیم تک کامن تھی، لیکن بس حسد آ گیا، اور حسد کی وجہ سے ایسے وہ گناہ کے شعلے بھڑکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا جو حکم تھا، ان کی مدد اور معاونت کا جو حکم تھا، وہ سب پسے پش چلا گیا، حسد غالب آ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور کفر ہی نہیں، آپ کی دشمنی اور آپ کی عداوت پر پورے زور اور شدت سے ڈٹ گئے۔ جب لوگ پوچھنے آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حقانیت کا صرف خود ہی نہیں، ان کو بھی کھلم کھلا انکار کرتے تھے۔ یہ ہے ان کا حسد، جس حسد نے ان کو یہاں تک پہنچایا۔ اور اس کا ایک واقعہ بھی آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں 7 ہجری غزوہ خیبر کے موقع پر بنو نذیر کا جو سردار تھا نا، حیی بن اخطب، اس کی بیٹی، ان کی بیٹی حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ یہ پہلے یہودی باپ کی بیٹی تھی، یہودی تھی، آپ کے عقد نکاح میں آئیں اور مسلمان ہوئیں، تو یہ اپنے یہودیت کے دور کا واقعہ سناتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرا والد اور میرے چچا یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے دور میں، آپ کی ہجرت کے بعد، ایک دن میں نے اپنے باپ اور چچا کا مکالمہ سنا، اور وہ مکالمہ کیا تھا کہ میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا کہ بھائی جان، یہ شخص کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جو مدینہ کی بستی میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہتی ہے میرے والد نے کہا، یہ بالکل وہی شخص ہے جس کا تذکرہ ہماری تورات میں موجود ہے۔ یعنی پہچان گئے تھے، یہ وہی شخص ہے جس کا تذکرہ ہماری تورات میں موجود ہے۔ تو کہتے ہیں میرے چچا نے پھر فوراً پوچھا، پھر کیا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں میرے والد نے کہا، خدا کی قسم، زندگی کی آخری سانسوں، موت تک نہ اس پر ایمان لاؤں گا، نہ اس کی مدد کروں گا، اور آخری سانسوں تک اس کی دشمنی پر جمع اور ڈٹا رہو۔ یہ تھا ان کا ضد، ڈھٹائی، انانیت والا رویہ، اور یہ تھا ان کی کیفیت جو ان کے حسد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغض اور ان کی عداوت کا ذریعہ بنی۔ اللہ ہمیں حسد، ہمیں ضد، ہمیں تکبر اور انانیت سے بچائے۔ اللہ فرماتا ہے جو ہدایت
اللہ نے نازل کیے، اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے، وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو، یعنی بنی اسماعیل میں، مکہ کی سرزمین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بندے کو چاہا نواز دیا۔ اب اس کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ اب غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ بار بار یہودیوں کے لیے غضب الہی کا تذکرہ، اسی وجہ سے ان کو مغضوب کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 91، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے یہاں یعنی بنی اسرائیل میں نازل کی گئی ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان سے پہلے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو، یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبیوں اور اپنے خاندان بنی اسرائیل میں آئے ہوئے نبیوں اور کتابوں کو مانیں گے، تو اللہ نے جواب دیا کہو اگر تم اسی تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی ہے، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے، پھر تم ان کو کیوں قتل کرتے تھے؟ یعنی اگر تم کہتے ہو ہم صرف بنی اسرائیل کے نبیوں اور کتابوں کو مانیں گے، تو تم تو نہ اپنے نبیوں کو مانتے تھے اور اپنے نبیوں کو قتل بھی کرتے تھے اور کتابوں کو بھی نہیں مانتے تھے۔ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی تم نے بچڑے کو معبود بنایا۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو ہم نے تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے لیا تھا۔ اب دوسری دفعہ اسی موقع کے وعدے کا دوبارہ تذکرہ کہ جب ان کو احکامات دیے گئے یہ مانتے نہیں تھے، طور کو معلق کر کے ان سے وعدہ لیا گیا۔ پیچھے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، اللہ نے کہا تھا وعدہ کیا لیا تھا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، تم اس کو پکڑو۔ کیسے پکڑو؟ یہ جو شریعت کے احکامات دیے جا رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو، دھیان سے پکڑو، توجہ سے پکڑو، کانسنٹریشن کر کے فوکس سے پوری توجہ اور احتیاط سے شریعت کے احکامات کو دونوں ہاتھوں سے پکڑو، جیسے اپنی قیمتی انمول خزانوں والی چیزوں کو پکڑتے ہو، اور ایک ہاتھ سے ادھر سے شرک اور ادھر سے بدعتیں اور دوسری چیزوں کو نہیں تھامو۔ اور پھر کیا کرو؟ وہاں وذکروا تھا، یہاں کیا ہے؟ واسمعوا۔ گویا قرآن کو، حدیث کو صرف تھامنا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ اس کو سننا سنانا بھی ہے۔ لسننگ آف قرآن، اسٹڈی آف قرآن، قرآن کو استاد سے سننا بھی ہے، سنانا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی 4 نکاتی طریقہ کیا تھا؟ یتلو کے بعد یعلمہم الکتاب۔ تو اللہ ہمیں سماعت قرآن کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو پکڑو اور اس کو سنو۔ کیا کرو؟ تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا، مگر ہم کیا کریں گے؟ اسوینا، یہ مغضوب کا رویہ ہے۔ سمعنا و اطعنا، یہ مسلمانوں اور مومنوں کا طریقہ ہے۔ اور سمعنا و اسوینا، ہم سنیں گے، چاہے سود کے احکامات سنیں، چاہے شراب کے احکامات سنیں، چاہے پردے کے احکامات سنیں، چاہے زنا بدکاری کے بے حیائی کے احکامات سنیں، ہم سنیں گے اور ہم نافرمانی کریں گے۔ وہی جو ہمارے معاشرے کا نام ہے، وہی جو ہمارے برادری کے رسومات ہیں، ہم نافرمانی کریں گے۔ یہ ہے مغضوب کا رویہ۔ انہوں نے کہا ہم سن لیا مگر ہم مانیں گے نہیں۔ ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ ان کے دلوں میں بچھڑا ہی وسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکتوں کا حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے نا ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی چڑھ کے کفارہ دے دیا ساری امت کا، ان کو تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے لاڈلے ہیں۔ یہودی کہتے تھے 40 دن ہم نے بچڑا پوجا، ہمیں آگ 40 دن کی سزا ملے گی۔ تو یہی ان کا تصور تھا کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، تو ہمیں تو اللہ جنت میں بھیجے گا ہی بھیجے گا۔ اللہ نے جواب دیا تب تمہارا خیال ہے تم لاڈلے چہیتے ہو تم سیدھے جنت میں جاؤ گے؟ تم نے 1 way ٹکٹ ٹو دا جنہ کٹوا لی ہے اور تم نے دنیا سے سیدھے جنت میں جانے، تو تب تو تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو۔
یہ دنیا میں رہ کے دنیا کے پاپڑ بیلتے ہوئے یہاں کے جھنجٹیں، یہاں کی مشکلات، یہاں کے دکھ غم کیوں برداشت کر رہے ہو؟ پھر دعا کرو. تمہارا خیال ہے تم نے سیدھے جنت میں جانا ہے تو دعا کرو مرے اور دنیا کی مصیبتوں سے آزاد ہو کے سیدھی جنتوں کی جنت نعیم میں پہنچے. پھر تو تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو. اللہ نے کہا نہیں، یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. ان کی حقیقت حال یقین جانو، یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ انہوں نے کما کر آگے بھیجا ہے اس کا تقاضا ہی ہے کہ وہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تم یہ جو کہتے ہیں ہم نے سیدھا جنت میں جانا ہے اور ان کو مر کے جنت میں جانا چاہیے، ان کا حال کیا ہے؟ تم تو انہیں سب سے بڑھ کے جنت کا حریص پاؤ گے، جینے کا حریص پاؤ گے. یہاں تک کہ اس معاملے میں یہ مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے. ان میں سے تو ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ بہرحال لمبی عمر عذاب سے دور تو پھینک نہیں سکتی. جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ رہا ہے. اللہ نے ان کو بالکل تردید کر کے ان کے رویے کی ان کو 2 ٹوک جواب دے دیا. کہتے تو ہیں کہ ہم نے سیدھا جنت میں جانا ہے تو پھر نہ مرنا چاہتے ہیں زیادہ یہاں پہ گزارے. اگر تم نے سیدھے جنت میں جانا ہے تو یہاں کی زندگی کی طویل ہونے کی تمہیں کیا خواہش؟ ان سے کہو جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہے. یہ بنی اسرائیل کو، یہود اور عیسائیوں کو حضرت جبرائیل سے عداوت کا تذکرہ اور پھر اس کا انجام بتایا جا رہا ہے. ان کو جبرائیل علیہ السلام سے عداوت اس بنیاد پر ہو گئی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سارا کیا کرایا جو ہے نا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے فلسطین کا علاقہ اور بنی اسرائیل کا گھرانہ چھوڑ کے مکہ کی بستی میں بنی اسماعیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا. بھلا چنگا، پہلے سارے نبی یہیں آئے، پہلے ساری الہامی کتابیں یہیں آئیں. اگر حضرت جبرائیل اس گھرانے کے خاندان سے کسی کو نبوت دے دیتے تو ان کا کیا چاہتا تھا؟ یہ انہی کا قصور ہے، یہ انہی کا کیا دھرا ہے کہ ہم اس آزمائش میں اترے. لہٰذا اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ کے حکم سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے. یعنی یہ حضرت جبرائیل کا فیصلہ نہیں تھا، یہ ان کا اختیار اور ڈیسیژن نہیں تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اس کا حکم تھا، اس کا انتخاب تھا کہ اس اللہ نے اپنے حرم اور بیت اللہ کے پاس مکہ کی سرزمین میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے عرب کے خطے ام القریٰ کی بستی عربوں کی قوم کو منتخب کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو بری ذمہ کر دیا گیا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر جبرائیل سے عداوت کا یہی سبب ہے تو ان کو بتا دو جو اللہ اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں پھر اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. اب یہاں پہ اس آیت میں ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قرآن اور وحی کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا. قلبکا کا مطلب ہے کہ آپ کے قلب مبارک، آپ کے حافظے میں نازل کیا. اگر اس قوف کو صحیح تلفظ، صحیح صفات، صحیح مخارج کے ساتھ ادا نہیں ہوگا تو یہ قوف کی بجائے کاف بن جائے گا، اور اگر کاف بن جائے گا تو قلبکا، قلب کہتے ہیں عربی زبان میں کتے کو. کیا مطلب بن جاتا ہے اگر صحیح تلفظ سے نہ بنے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک. یہاں پر آیت میں کہا گیا کہ حضرت جبرائیل نے قرآن کو آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا، لیکن اگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھا اور اس قوف کو کاف بنا دیا تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ بن جائے گا کہ حضرت جبرائیل نے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے پہ نازل کیا. یہ اہمیت ہے
قرآن اور عربی زبان کی ادائیگی کو صحیح تجوید اور صحیح لب و لہجے سے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے اور اللہ کے احکامات ہے. اس میں زیر زبر، شد مد، تلفظ اور تجوید کے ساتھ جو فرق ہوتا ہے وہ احکامات الہی میں فرق ڈال دیتا ہے، عقائد میں فرق ڈال دیتا ہے، ایمانیات میں فرق ڈالتا ہے، ادب اور احترام کے پیمانوں میں فرق ڈالتا ہے. اس لیے بڑی حساسیت کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو. اللہ کو قرآن ایسا پڑھنا پسند ہے جیسے اس کو نازل کیا گیا، اور جو قرآن کو صحیح لب و لہجے سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے قرآن کی تجوید کو سیکھنا، اس کو صحیح لب و لہجے سے دھیان سے پھر ادا کرنا اتنا اہم ہے. ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہے جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی وعدہ اور عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور بالائے طاق رکھ دیا؟ بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان ہی نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو کیا کیا؟ نبذہ، پھینک دیا. کہاں؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا، اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. گویا بنی اسرائیل کا یہود اور عیسائیوں کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو ایک الہامی آسمانی کتاب ڈیوائن اسکرپچر دی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پسے پشت ڈال دیا. کا مطلب ہوتا ہے جو چیز پیچھے ہوتی ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. پسے پشت ڈالنے کا مطلب ہے کسی چیز کو آنکھوں سے اوجھل کر دینا، کسی چیز کو بھلا دینا، فراموش کر دینا، اگنور کر دینا، ثانوی اہمیت دینا، سیکنڈری پرائیورٹی بنا لینا. تو گویا انہوں نے اپنی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا، اس کو بھلا دیا. اب جب ظاہر ہے ہدایت کے ذریعے کو فراموش کر دیا، گائیڈنس والی کتاب کو بھلا کے اگنور کر دیا، تو پھر کس کے پیچھے چلے؟ رحمان کی ہدایت کو بھلایا تو پھر شیطان کے پیچھے لگے. بنی اسرائیل کا تذکرہ یہاں پہ آگے آ رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنی آسمانی الہامی کتابوں کی رہنمائی کو چھوڑ دیا، ان کو بھلا دیا، فراموش کر دیا، تو وہ رحمان کی نہیں شیطان کی بندگی اور اطاعت کرنے لگے. بنی اسرائیل کا حال، کوئی بھی قوم جب اپنی ہدایت کے ذریعے کو چھوڑتی ہے نا تو پھر وہی ہوتا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہو، شدید اخلاقی تنزل کا شکار، ایتھیکلی، مورلی، ہر لحاظ سے اپنے عمل، اپنے اخلاق، اپنی حیا سب کا ہی جنازہ نکال بیٹھے. بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدکاری رائج ہوئی، اور ساتھ صرف یہ اخلاقی تنزل اور بدکاری نہیں، ان کے اندر پھر اس کے ساتھ جادو، ٹونے، کہانتیں اور منتر بھی رائج ہو گئے. یہی حال ہوتا ہے اس قوم کا جو اللہ کی ہدایت کے ذریعوں کو فراموش کرتی ہے، شیطان کا ترن والا بنتی ہے، اور پھر شیطان ان کے اندر اخلاقی تنزل بھی پیدا کرتا ہے، ان کو مورلی اور ایتھیکلی برباد بھی کرتا ہے، بے حیائیاں، فحاشیاں لانچ بھی کرتا ہے، اور پھر ان کے اندر یہ جادو، ٹونے، کہانتیں اور خرافات اور جبت بھی لانچ کرتا ہے. جب بنی اسرائیل کا یہ حال ہوا کہ وہ جادو کہانت میں ملوث ہوئے، تو پھر انہوں نے اپنے اس غلط روی کے اوپر شرمندہ، نادم ہونے کے بجائے الٹا اس کو کور اپ کر دیا، الٹا اس کو جسٹیفائی کرنے لگے. وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو جادو ٹونا ہم جنات کو قابو کر کے کرتے ہیں تو ایسی کون سی بات ہے، یہ کون سا گناہ ہے؟ ہمارے ایک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات تھے، اور اگر ہمارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو قبضے میں کر کے ان سے کام کرواتے تھے، تو اگر ہم جنوں کو قبضے میں کر کے کوئی کام کرواتے ہیں تو یہ کون سا گناہ ہے؟
بلکہ یہ تو عین ہمارے ایک نبی کی سنت ہے. تو اس پر اللہ نے ایسے ڈھیٹ، ضدی، سرکش، کبیرہ گناہ کرنے والے اور پھر ضد سے اس پہ جمنے اور کور اپ کرنے والوں کو فرمایا وما کفر سلیمان، کہ تم کہتے ہو کہ تم نبی سلیمان علیہ السلام جیسے کام کرتے ہو. میرے نبی سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن یہ جو شیاطین جن کو تم نے اپنا سرپرست بنایا وہ جن کے تم چیلے بنے وہ یہ کفر کرتے ہیں. کوئی اس آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جادو ٹونا کہانت جو وہ کرتے تھے اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے. اور ویسے بھی اگر آپ تقابلہ کریں تو آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے جنات کے ذریعے کام کرانے میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. وہ جس کو اللہ اپنے نبی کی برات فرما رہے ہیں، کیا رویہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جو جنات تھے وہ خالصتاً اللہ کے حکم سے تھے، اور اللہ کے حکم سے ان کو پابند سلاسل رکھا گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمات کے لیے. لیکن جو کاہن کے نجومی جادوگر جو جنات کو قابو کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے نہیں، ان کی اپنی گندی عملیات اور اپنے گندے اعمال سے ہوتا ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جو جنات تھے ان سے نبی ساری کی ساری مثبت کام، پازیٹیو کام، پروڈکٹیو کام کرتے تھے. بندگان خدا خدمت خلق کے کام کرتے تھے، دین کی اشاعت، تبلیغ، حفاظت، جہاد کے کام کرواتے تھے. لیکن وہ عامل، وہ کاہن جن کے قبضے میں جنات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے منفی، سارے کے سارے نیگیٹو اور ڈسٹرکٹیو اور فتنے، فساد، انتشار اور بگاڑ کے کام کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، وہ جو جادو کاہن کرتے ہیں جنات کے ذریعے وہ کفر ہے، میرے نبی نے کفر نہیں کیا. اب جب یہ ایسے اخلاقی تنزل اور جادو اور ٹونے کے عادی ہو گئے اور یہ جادو کہانت ان کی بستی میں رائج ہو گئی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور آزمائش کے طور پر پھر اللہ نے ان کے اندر 2 فرشتے بھیجے. بابل کی قوم تھی اور بابل کی بستی میں اللہ نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت جن کا نام بتایا جاتا ہے، اللہ نے ان کو انسانی شکل میں بھیجا. اور ہاروت اور ماروت جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک جادو کی دکان بنائی، اور اس جادو کی دکان میں وہ کیا کرتے تھے؟ 2 کام کرتے تھے. ایک تو معاشرے میں کسی کو اگر کسی دوسرے شخص پر جادو ٹونا کرنا ہوتا تھا تو وہ اس پر جادو کر دیتے تھے، اور دوسرا کچھ لوگ شاید ایسے بھی تھے کہ جن کو کبھی اکا دکا نہیں، کبھی کبھار جادو نہیں، جن کو ہر وقت ہی جادو کی ضرورت پیش آتی تھی اور جن کا اوڑھنا بچھونا ہی جادو تھا. تو پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ سوچ کر کے لو بھلا ہر دفعہ ہم تمہارے پاس ہی آئیں گے، تم ایسے کرو ہمیں جادو سکھا ہی دو تاکہ ہم خود ہی اپنا جادو کر لیں، ہر دفعہ ہمیں تمہارے پاس نہ آنا پڑے. تو یہ 2 کام کرتے تھے اپنی جادو کی دکان میں ہاروت اور ماروت. کچھ لوگوں کو تو جادو کر دیتے تھے جس پر انہوں نے کروانا ہوتا تھا، اور پھر کچھ لوگوں کو جادو سکھا دیتے تھے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسٹیٹیوٹ آف میجک، کوئی ہیری پوٹر کے کوئی دادا تھے جنہوں نے انسٹیٹیوٹ جادو کا بنا لیا تھا. لیکن یہ کرتے کیا تھے ہاروت اور ماروت؟ یہ جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب وہ کسی کو اس جادو کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے واضح طور پر وارن کر دیتے تھے، متنبع کر دیتے تھے، انما نحن فتنہ، ہم آزمائش ہیں تمہاری، فلا تکفر، تم یہ جادو کا کفر نہ کرو. گویا دوسری دفعہ، اب تک ان آیات میں دوسری دفعہ یہ حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک جادو کفر ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جادو کا جو سارا پروسیس ہے نا، اس میں وہ جادوگر اور کاہن جو قابو کرتے ہیں وہ بھی کافر ہیں،
اور ان کے قبضے میں جو جنات آتے ہیں نا وہ مسلمان جن نہیں، کافر جن ہی ان کے قبضے میں آتے ہیں. تو قابو کرنے والا بھی کافر اور قابو میں آنے والا بھی کافر. یہ سارا گورکھ دھندا کفر کا دھندا ہے. جادو کفر ہے، جادو کرنے والا بھی کافر ہے اور اس کو کروانے والا بھی کافر ہے. اللہ ہمیں یہ پیغام معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنا عام، اتنا کامنلی اویلیبل اور اسیسیبل ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں جادو. مجھے یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک جادو کی دکان ہے اور وہاں پہ ایک جادوگر ہے. اور وہ دکان کیسی ہے کہ جیسے آج بڑے بڑے ڈاکٹروں اور کنسلٹنٹس کی کلینکس اور ان کی دکان ہوتی ہے نا، ڈاکٹر کی ایک کلینک ہوتی ہے، اس طرح کی ایک دکان ہے. اور وہاں پہ باہر ریسیپشنسٹ بھی ہے، ٹوکن دیے جاتے ہیں. جنہوں نے جادو کروانا ہوتا ہے وہ ٹوکن لے کے بیٹھ جاتے ہیں جادوگر کے جادو کے انتظار میں، اور پھر ان سے فیس لی جاتی ہے اور ریٹ لسٹ بھی لکھی ہوئی ہے. وہ جیسے اسکولوں کالجوں میں وہ لکڑی کی تختیاں ہوتی ہیں نا، رول آف آنر کی پوزیشنز اور گولڈ میڈلسٹوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، ویسے ایک لکڑی کی پٹی اور تختے کے اوپر ریٹ لسٹ لکھی. انہوں نے مجھے تصویر بھیجی اس کی. ایک ٹانگ توڑوانے کے اتنے پیسے، 2 ٹانگ توڑوانے کے اتنے، قتل کرنے کے اتنے. یہ تو شہروں کے حال ہیں. تو لہٰذا آج اس ماحول میں یہ لوگوں کو کھول کھول کے بتانا ہے جادو کرنے والا کروانے والا دونوں کافر ہیں، یہ کفر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کبیرہ گناہ ہے، ملعون عمل ہے، حرام کردہ عمل ہے اور اس پر لعنت ہے اور یہ حلال اور جائز نہیں ہے، یہ کفر ہے. تو یہ صاف طور پر نا متنبع کرتے تھے. جو بھی جادو کروانے اور جادو سیکھنے آتا تھا اس کو وارن کر دیتے کہ دیکھو ہم کفر ہیں، ہم تمہارے لیے آزمائش ہے، تم اس میں انڈلج نہ کرو. پھر بھی وارن کرنے کے باوجود بھی یہ اتنے ان چیزوں کے عادی اور رسیاں تھے، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. یہ سب سے زیادہ عام جادو تھا جو اس معاشرے میں رائج تھا. اور شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے جادو کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ بے حیائی بہت رائج تھی. بے حیائی تھی، عشق اور عاشقی تھی. اب ایک مرد کو اگر کسی دوسرے شخص کی بیوی پسند آ جاتی تھی اور اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا تھا تو اس کے دل میں خواہش آتی تھی کہ کاش اس کو چھوڑے اور میں اس کو اپنے نکاح میں لے لوں. تو بس اس مقصد کے لیے پھر وہ جادو کرواتا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، یہ وہاں سے آزاد ہو جائے اور پھر میں اس کو اپنی بیوی بنا لوں. تو یہ جادو کرتے تھے میاں بیوی کے درمیان جدائی کا. ازواج کے درمیان جدائی کروانا یہ رحمان کو سب سے زیادہ ناپسند ہے اور شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل ہے. مسلم میں حدیث آتی ہے نا، طویل حدیث ہے، اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ شیطان جو ہے وہ سمندر کے اوپر اپنا تخت رکھ کے بیٹھتا ہے. شیطان سمندر کے اوپر اپنا تخت رکھ کے بیٹھتا ہے اور وہ جو سارے اپنے چیلے، اپنے ایجنٹس، اپنے ہرکارے اس نے فتنے فساد کرنے کے لیے لانچ کیے ہوتے ہیں، وہ واپس آتے ہیں اور اس کو رپورٹ دیتے ہیں. اور حدیث بتاتی ہے کہ کوئی اس کا چیلا کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا، ایک کہتا ہے میں نے کترے سے جیب کٹوائی، کوئی چوری، کوئی ڈکیتی، کوئی رشوت، مختلف جو غلط اعمال ہیں نا وہ اس کے چیلے آ کے اس کو خبر اور رپورٹ دیتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ سر ہلاتا رہتا ہے، تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. یہاں تک کہ اس کا ایک آتا ہے، ایک ہرکارا آتا ہے اور وہ کہتے ہیں آج میں نے فلاں اور فلاں میاں بیوی میں لڑائی اور جدائی ڈال دی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیطان اٹھتا ہے اور اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا. تو میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، ازواج میں جھگڑا فتنہ فساد کروانا، یہ شیطان کا پسندیدہ، رحمان کا ناپسندیدہ ہے. ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، یہ منافقوں کی صفت ہے، یہ فاسقوں کی صفت ہے. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے دور میں بسا اوقات میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لوگ یہ جادو ٹونے کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو نا جادو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ان کی زبان ہی کینچی کی طرح اتنی تیز ہوتی ہے، وہ اپنی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان کے ساتھ کر لیتے.
تو یہ فاسق اور منافق کا طریقہ ہے۔ اب پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ ظاہر ہے اللہ کے حکم کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو نقصان اور ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ یہ آیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس آیت کا، جادو اور کہانت کے حوالے سے، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی جادوگر اور کوئی کاہن کسی دوسرے کو اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم سب مسلمان ہیں نا، ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان، جو مقدر میں لکھا ہے اس پر ایمان ہمارے ایمان کا لازم جزو ہے۔ تو گویا اللہ یہ حقیقت سمجھا رہا ہے کہ وہ رب جو مالک الملک ہے، ایک درخت سے گرنے والا پتا اس کے علم میں بھی اور اس کے حکم سے گرتا ہے، تو کوئی جادوگر، کوئی دشمن، کوئی حاسد کسی دوسرے کو اللہ کے حکم کے بغیر تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تکلیف، دکھ، بیماری، مشکل اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ وہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ تکلیف کا ارادہ کر لے تو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے تو اس کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ تو لہٰذا تکلیف جب بھی آتی ہے وہ آتی اللہ کے حکم سے۔ ہاں، جادوگر، کاہن، حاسد اس کا زمینی ذریعہ ضرور بن جاتے۔ وہ تکلیف مقدر تھی، اللہ کے حکم سے آنی تھی، لیکن یہ جادوگر، یہ کاہن، یہ پورے کا پورا کام کر کے اس کا ذریعہ، اس کا سورس بنتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال میں گناہوں میں شامل کرتے ہیں، ورنہ یہ تکلیف اللہ کے حکم سے آنی تھی۔ تو لہٰذا اصول کیا سمجھ آ رہا ہے کہ کسی جابر سے، ظالم سے، حاسد سے، کاہن سے، جادوگر سے نہیں ڈرنا، ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي لِأُتِمَّ نِعْمَتِي وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ لوگوں سے نہ ڈرا کرو، مجھ سے ڈرا کرو تاکہ میں اپنی نعمت کی تکمیل کروں، میں تمہیں ہدایت، تم گمراہ نہ ہو جانا لوگوں سے ڈر ڈر کے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب جادو کی تکلیف آتی اللہ کے حکم سے ہے تو جائے گی کس کے حکم سے؟ بتائیں، جائے گی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے جائے گی، اللہ کے حکم سے جائے گی اور اللہ کے کلام سے جائے گی۔ اگر کسی کو جادو یا کہانت یا ٹونے یا منتر کی فکر یا پریشانی لاحق ہے تو پھر قرآن کی آیات اور مسنون دعاؤں کے علاوہ اور کسی چیز سے توڑ کرنے کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے حکم سے آئی ہے، اس کے کلام سے جائے گی، اس کے قرآن کی آیات سے جائے گی اور اسی سے اس کا توڑ ہوگا۔ یہی ہے توکل، اور یہی ہے اس امتحان اور آزمائش کے پرچے کو حل کرنے کا طریقہ۔ ایک شخص جس پر جادو کا معاملہ ہے وہ قرآن کی آیات اور مسنون دعاؤں کو چھوڑ کے اس کا توڑ نہیں کرے گا۔ بہت دفعہ معاشرے میں لوگ کہتے ہیں وہ فلاں کاہن ہے، وہ فلاں بابا ہے، وہ فلاں نجومی ہے، وہ بہت اچھا جادو کا توڑ کرتا ہے۔ یہ پلے سے باندھ لیجئے گا کہ کوئی شخص اگر جادو کا توڑ کرتا ہے نا تو توڑ کرنے والے کالے جادو سے جادو کا توڑ کرتے ہیں، بلیک میجک سے جادو کا توڑ ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جادو کا توڑ کراتے کراتے اس سے بڑا جادو، اس سے بڑا کفر، کالا جادو کرانے کا کوئی شخص مرتکب ہو جائے۔ تو لہٰذا توکل اور قناعت اور صبر کر کے اللہ کی قرآن کی آیات اور مسنون دعاؤں کے طریقے تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے بلکہ نقصان دیتی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار، کیا جادو کی نگری کا خریدار بنے گا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ کاش انہیں خبر ہوتی۔ اب میں مختصراً آپ کو جادو کے حوالے سے کچھ حقائق ضروری بتانا چاہوں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جادو برحق ہے۔
برحق کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کرنا حق اور جائز ہے. برحق کا مطلب کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے. وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کوئی نہیں ہوتا جادو شادو، یہ تو کہانی ہے، قصے ہیں، مت ہے. نہیں، جادو ہے، یہ حقیقت ہے. حقیقت ہے نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا. مدینہ کی دور میں وہ یہودی جو آپ کی دشمنی اور عداوت پر آپ کی جان کے پیاسے، خون کے پیاسے آپ کو قتل کی سازشیں کرتے تھے، ایک یہودی غلام بچہ، اس سے آپ کے منہ مبارک حاصل کیے، اور پھر وہ جادو کا موم کا پتلا بنایا گیا، اس میں سوئیاں چبھوئیں، اس میں وہ گریں ڈالی گئیں، اور پھر آپ کے منہ مبارک کے ساتھ اس کو نر کھجور کے خوشے میں لپیٹ کر، ایک کنواں تھا ذی زروان نامی کنواں، بنی زریق کا کنواں، اس کی تہ میں دبا دیا گیا. یہ جادو اثر کرتے کرتے 1 سال لگا، اور جب جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں اندر سے گھلتا جاتا ہوں، کمزوری، ضعف، ویکنس، لیکن آپ کے حافظے میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی. یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اور حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں آپ کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اور کچھ احادیث جو آپ نے پکاری اور بتائیں وہ پھر کمزور حافظے کی حالت میں پہنچائی گئیں. ایسا نہیں تھا، آپ صرف یہ محسوس کرتے تھے کہ آپ اندر سے گھلتے جا رہے ہیں. اور پھر آپ ایک دن تشریف لے جاتے ہیں، اپنے بستر پر آپ آرام فرماتے ہیں، اور آپ کو خواب آتی ہے، ایک شخص آپ کے پائنتی، ایک شخص آپ کے سرہانے کی جانب، اور دونوں آپس میں مکالمہ کرتے ہیں. ایک پوچھتا ہے کہ اس شخص کو کیا ہے، اور دوسرا بتاتا ہے کہ اس پر جادو ہے، سحر ہے، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ کہاں ہے اور اس کی نشاندہی. آپ کو جب جاگ آتی ہے تو آپ صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں، وہ کنویں کا پانی نکالا جاتا ہے اور اس کی تہ میں سے وہ جادو کا جو پتلا ہے وہ نکالا جاتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور پھر معوذتین، سورہ ناس اور سورہ فلق، حضرت جبرائیل پڑھتے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پڑھتے جا رہے تھے، اور پڑھ پڑھ کے آپ دم کر رہے تھے، اور وہ گریں جو ان سوئیوں پہ ہیں وہ نکالتے تھے، اور سوئیاں نکالتے جا رہے تھے اس پتلے سے. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میری بندش کھلتی جا رہی ہے. یہ دشمنوں نے آپ پر جب یہ جادو اور کہانت کا معاملہ کیا تو اس دور میں تو جادو کہانت کا بہت دورہ تھا. جب آپ کو یہ خبر دے دی گئی کہ آپ کو جادو ہے، تو جادو کے توڑ کے لیے کاہنوں کے پاس اور جادوگروں کے ساتھ رجوع نہیں کیا گیا تھا، اللہ کے کلام کے ساتھ رجوع کیا گیا تھا. اور میں یہ بھی ضرور ہائی لائٹ کروں گی کہ اس کے بعد بھی یہودی اپنی دشمنی سے باز نہیں آئے تھے. اگر ایک ایونٹ تھا تو اس کے بعد جو کبھی زہریلا گوشت کھلاتے تھے، کبھی جادو کرتے تھے، عین ممکن ہے کہ ان کی سرگرمیاں بعد میں بھی جاری رہیں، لیکن اس کے بعد حفاظت کے حصار، صبح و شام کی حفاظت کی دعائیں، سورہ ناس، سورہ فلق، آیت الکرسی، یہ حفاظت کا حصار بن گئی. تو لہٰذا جادو ہوتا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، اور کسی پر بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ گناہ گاروں، نافرمانوں، سرکشوں پر ہونا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے تو کسی پر بھی ہو سکتا ہے. جادو کیسے ہوتا ہے اور کرنے والے جادو کیسے کرتے ہیں، اس کو مختصراً صرف اس مقصد سے سمجھاؤں گی کہ آپ کو یہ سسٹم سمجھ آئے گا تو پھر حفاظت اور توڑ کا طریقہ بھی سمجھنا نسبتاً آسان ہو جائے گا. جادو 2 طریقوں سے ہوتا ہے، یا تو منتر اور کلام، اور یا جنات. منتر یعنی کچھ کلام پڑھا جاتا ہے، وہ جو حرف عام میں کہتے ہیں نا ایبرا کڈیبرا، ہاں، تو وہ یہ منتر کے ذریعے ہوتا ہے. منتر کچھ کلام ہوتے ہیں. کلام کا انسان کے جسم پر، انسان کے اعصاب اور حواس پر اثر ہوتا ہے.
آپ مانیں گے کہ نارمل ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی کسی کی بات، کسی کا کلام، کسی کا جملہ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے. کوئی پیار محبت سے بولے تو ایک دم سے چہرہ خوشی سے تمتما اٹھتا ہے. کوئی نوک جھونک کرے تو کئی دفعہ شرمندگی کا تاثر چہرے پہ آ جاتا ہے. کوئی ڈانٹ کے بولے تو خوف کی کیفیت. سوچے نا ذرا، ایک ڈاکو پسٹل رکھ کے کہتا ہے چل چل نکال مال. کلام ہی ہے نا، جملہ ہی ہے نا. کیا احساس، کیا تاثر. دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، حلق خشک، زبان خشک، چہرہ زرد، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے. جملہ ہے، جسم پر بھی احساس اس کا ہو رہا ہے اور اعصاب پر، ایموشنز پر بھی اس کے اثرات پیدا ہو رہے ہیں. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کچھ شعر و شاعری سننے پر ایسے جیسے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. کچھ ترانے سن کے پر ترانہ ہی ہے نا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت آیا ہے. وہ ایک بیٹ ہوتی ہے اور یہ ترانہ ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اور خون گردش کر رہے ہیں. یہ کلام ہے جو انسان پر اثر انداز ہوتا ہے، جسم پر، اعصاب پر، ایموشنز پر، احساسات پر. تو بس اسی طرح کچھ منتر ہوتے ہیں جو جادو اور کہانت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن عموماً منتر کے ذریعے جادو کم کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ جو جادو اور یہ وچ کرافٹ اور میجک جو ہوتا ہے نا، یہ جنات کے ذریعے ہوتا ہے. وہ جادوگر، وہ ساحر، وہ کاہن جنات کو اپنے قابو میں کرتے ہیں. کافر جنات قابو میں آتے ہیں، مومن جنات تو قابو میں ہی نہیں آتے. اور یہ ان جنات کو قابو کر کے پھر اپنی جادو کا کام کرتے ہیں. یہ قبضے والے جنات ہی ہیں جن کے ساتھ لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، خوف زدہ کیا جاتا ہے. کبھی شور، کبھی آوازیں، کبھی چیزوں کا گرنا، کبھی ایک دم سے روشنی کا آنا، کبھی کسی کے چلنے کی آواز، کبھی کسی کو دھکا دیے جانے کا احساس، کپڑوں کا پھٹ جانا، خون کے قطرے کپڑوں پہ اور چیزوں پہ گر جانا، چیزوں کا گم جانا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ان جنات کے ذریعے لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے طریقہ استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر ان جنات کے ذریعے وہ جو ان کا عامل ہوتا ہے، وہ جن اپنے عامل کی مدد سے اس شخص پہ جس پر جادو ہے، اس کے جسم کے اعضاء اور اس کے جسم کے اندر اثر انداز ہو جاتا ہے. یہ کام جن کے لیے آسان نہیں ہے، یہ کام جن کے لیے ہرگز آسان نہیں ہے. یہ جو جادو کیے ہوئے شخص کے اوپر جن کا اثر ہے نا، کہ سر درد ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے، یا اور قسم کی تکلیفیں اور بیماریاں آنے لگیں، یہ جسم کے اندر داخل ہو کے اس کے اعضاء کے کنٹرول کے ساتھ جنات کرتا ہے. یہ جن خود سے خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کو اپنے عامل کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. جنات سے ڈرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو فل میچور جن ہوتا ہے نا، اس کے دماغ کی طاقت اور صلاحیت انسانوں کے 10 سال کے بچے کے برابر ہوتی ہے. جن بذات خود کسی دوسرے انسان کو کچھ نہیں کہہ سکتا، الا یہ کہ اس کا معاون عامل اس کے ساتھ ہو. اپنے عامل کی مدد کے ساتھ، اس کی گائیڈنس، اس کی سپورٹ کے ساتھ، پھر جن جسمانی طور پر بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. اور کب پہنچا سکتا ہے؟ جب جن انسان کو کچھ خاص حالتوں میں دیکھتا ہے. جن کا حملہ، جن کا اثر اس انسان پر آسان ہو جاتا ہے جب انسان شدید خوف کی حالت میں ہو، ڈرا ہوا ہو، خوف کی حالت میں ہو، تو شیطان جن کا کام آسان ہو جاتا ہے، اس کا ترنے والا بن جاتا ہے. ایزی پرے ٹو دا ایکٹیویٹی آف دا جن. شدید خوف میں ہو، شدید ناپاکی کی حالت میں ہو،
اللہ کی شدید سرکشی، نافرمانی اور گناہ اور حرام کی کیفیت میں ہو، غصے کی حالت میں ہو، اور یہاں جسمانی یا اعصابی لحاظ سے کمزور ہو. جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کوئی شخص کمزور ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ذرا انفیکشن سے، جراثیم سے بتا کے رکھنا، اس کو جلدی ہو جائے گی. بس اسی طرح جسمانی لحاظ سے بیمار ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، تو پھر جن کا حملہ آسان ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس کے حملے سے بچنے کے لیے ان چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے. یہ میں علاج میں بتاؤں گی. اب علاج کا اور پرہیز کا طریقہ سمجھنے کے لیے میں جادو نگری کا تھوڑا سا طریقہ سمجھاؤں گی کہ یہ عامل جنات کو قابو کیسے کرتے ہیں. یہ جادوگر، ساحر، کاہن، عامل، باوا، نجومی، یہ نام ہوتے ہیں ان کے عموماً. یہ جنات کو قابو کرنے کے لیے عملیات کرتے ہیں، گندے عمل کرتے ہیں، اور قابو کرنے کے لیے کچھ چیزیں انہوں نے اپنے لیے لازم رکھی ہوتی ہیں. ایک تو شدید گندگی کی حالت، اللہ کی شدید نافرمانی، قرآن کی گستاخی اور اہانت، اور قرآن کی آیات کی گستاخی اور اہانت. یہ کام کرتے ہیں تو جن ان کے قابو میں آتے ہیں. وہ جنہوں نے جنات کو قابو کرنے کے لیے عملیات کرنے ہوتے ہیں، وہ گندگی کے لیے پتہ کیا کرتے ہیں؟ ساری زندگی رفع حاجت اور وائڈنگ کے بعد استنجا نہیں کرتے. ساری زندگی جسمانی تعلق، ازواجی تعلق، غسل جنابت کی حاجت کے باوجود غسل جنابت نہیں کرتے، نہ نہاتے ہیں، نہ پاکی کا غسل، نہ استنجا. اتنی ناپاکی اور گندگی کی حالت. اس پر مزید جب عملیات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس پر مزید گندگی میں اضافہ، جسمانی گندگی میں اضافہ کرنے کے لیے اپنے جسم کے اوپر جانوروں کے فضلات ملتے ہیں، اور گندگی، حیض کا خون لگاتے ہیں. یہ گندگی کا طریقہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ سمجھ میں آئے کہ یہ گندگی کا کام ہے، تاکہ اس کا توڑ پھر پاکی اور طہارت کے ساتھ ہوگا. اور یہ جنات کو قابو کرنے کے لیے نا غیر آباد سنسان علاقوں میں چلے جاتے، صحراؤں میں، جنگلوں میں، بیابان علاقوں میں، قبرستانوں میں، قبریں اکھاڑ کے اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں عملیات کرنے کے لیے. اور عملیات کے دوران اپنے ارد گرد ایک گھیرا، ایک دائرہ سا بنا لیتے ہیں، اور اندر عملیات کرتے رہتے ہیں. جسم گندا، ناپاکی اور نجاست لتھیڑی ہوئی ہے، اور عملیات میں کیا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کی آیات کو الٹ پلٹ کر کے پڑھتے ہیں، قرآن کے الفاظ کو، آیات کو، تمام چیزوں کو غلط کر کے، الٹا پلٹا کر کے پڑھتے ہیں. قرآن کو نعوذ باللہ گندگی میں لتھیڑتے ہیں، غلاظتوں میں قرآن کو اپنے پاؤں سے رونتے ہیں. استغفر اللہ ربی، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کو گندگی کے ساتھ لکھتے ہیں، الو کے خون کے ساتھ، چمگادڑ کے خون کے ساتھ، حیض کے خون کے ساتھ، نوزائیدہ بچوں کے خون کے ساتھ قرآن کی آیات کو الٹ پلٹ کر کے لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی. یہ کیا کام ہے اور یہ کیا سرگرمیاں! کراہت آتی ہے ان کے کاموں کو سن کے اور ان کی سرگرمیوں کو سن کے. میں اس لیے بتاتی ہوں کہ ان کے قریب بھی جانے سے انسان اجتناب کرے. اور پھر جتنی دیر ہی اپنے عملیات کرتے ہیں ان غیر آباد علاقوں میں، وہ جو انہوں نے حصار اپنے ارد گرد بنایا ہوتا ہے، وہ جنات، کافر جنات ان کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں، اور منڈلاتے ہوئے ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. ان قبضے میں جنات کرنے والوں کو جو جنات کے ان دھمکانے سے ڈر جاتا ہے نا، پھر جن ان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. پھر وہ جن انہیں مارتے ہیں، کسی کی ٹانگیں توڑتے ہیں، کسی کی بازو توڑتے ہیں، اور کسی کو تو ہلاکی کر چھوڑتے ہیں. یہ مرے پڑے ملتے ہیں قبرستانوں میں سے. یہ جنوں کو قابو کرنے والے نا قبرستانوں میں سے، صحراؤں میں سے یہ ٹانگیں بازو ٹوٹی ہوئی، معذور، محتاج ہوئے پڑے ہوئے ملتے ہیں لوگوں کو، عامل بہوا. لیکن اگر یہ ان شیطانوں سے، ان جنوں سے ڈرے نا اور
کرتے رہیں اپنے گندے عمل. تو جب ان کے عملیات پورے ہوتے ہیں، یہ سارے جو میں نے گندے بتائے، پھر جن ان کے قبضے میں آ جاتے ہیں. پھر ان جنوں سے وہ سارے کام کرتے ہیں، کرواتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. اور پھر ان جنوں کو قابو میں لا کے ان کو وہ پورے کام طریقے سکھا کے پھر انسانوں کے جسموں کے اوپر بھی اثر قائم کرنے کا طریقہ سکھا. تو لہٰذا اب دو چیزیں سمجھنی ضروری ہیں. ایک تو جادو سے حفاظت، اور دوسرا ہو جانے کے بعد اس کا توڑ. پہلا کام، اگر کسی کو کوئی شبہ ہو یا کوئی خبر دے کہ کوئی حاسد ہے، کوئی دشمن ہے، اور وہ ایسی کوشش کر رہا ہے، تو محفوظ کرنے کے لیے، حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے. یہ سارے کام جس کے ساتھ اثر آسان ہونا ہے، وہ سارے کاموں سے بچ جانا ہے. شیطانی کام ہے نا، تو شیطان کب بھاگتا ہے؟ ذکر الہی ہوتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. تو لہٰذا جادو کے اثر سے حفاظت کے لیے پریونشن، ابھی میں صرف پریونشن کی بات کر رہی ہوں، حفاظت کے لیے، بچاؤ کے لیے ذکر کی کثرت. وہ چاہے نماز ہے، پنجگانہ نماز، نفل نماز کا اہتمام، تلاوت قرآن کا اہتمام، صبح و شام کے اذکار جن میں حفاظت کے حصار اور حفاظت کی دعائیں ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من، پوری کی پوری اللہ کی شریر مخلوق سے حفاظت. تو لہٰذا یہ صبح و شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، اور پھر آداب زندگی کی دعائیں، سونے کے وقت سورہ ناس، سورہ فلق، آیت الکرسی، یہ سب حفاظت کے حصہ ہے. اور پھر سورہ بقرہ. آپ نے فرمایا نا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. شیطان بھاگے گا تو یہ جنات جو شیطان کے چیلے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے. اور اسی طرح فرمایا گیا اس کو حاصل کرنا باعث برکت ہے، اسے چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ باطل قوتیں ہی ہیں. تو سورہ بقرہ کی تلاوت، حالات کے مطابق، استطاعت کے مطابق سورہ بقرہ کی تلاوت، یہ حفاظت کا حصار ہے. اور یہاں پہ میں ایک چیز ضرور بتاؤں گی کہ ضروری نہیں کہ ساری سورہ بقرہ پڑھنی ہے، اور ضروری نہیں کہ صبح و شام پڑھنی ہے. میرے پاس ایک دفعہ ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جادو ہے، اعصابی طور پر، جسمانی طور پر بہت نڈھال رہتی ہوں، اور مجھے کسی نے علاج کا اور توڑ کا طریقہ بتایا کہ صبح اور شام ساری سورہ بقرہ، صبح اور شام. اللہ کے بندو، یہ کوئی اینٹی بائیوٹک تو نہیں ہے جس کو صبح و شام کی ڈوز میں دینا ہے. اور وہ جس کے اوپر جادو اور کہانت ہے، وہ اعصابی اور جسمانی طور پر کمزور ہے، تو مرے ہوئے کو مارنے والی بات ہے. اسے کہہ دیا 2.5 سپارے صبح پڑھو، 2.5 سپارے شام پڑھو. وہ جس کے اوپر ایک چیز طاری ہے. تو نرمی اور سہولت، جو جتنی آسانی اور سہولت سے سورہ بقرہ پڑھ سکتا ہے، ناظرہ بھی پڑھ لیں، ترجمہ سن لیں، یا تلاوت کی سماعت کر لیں. لیکن تلاوت کی سماعت پہ بھی یہ میں بات ہائی لائٹ کروں گی کہ آج یہ بھی رجحان ہے کہ جس کو لگتا ہے کہ جادو ہے یا جادو ہونے کا امکان ہے، وہ کہتے ہیں کہ چلو جی سورہ بقرہ کی تلاوت لگا چھوڑا کرو گھر میں، اور سارا وقت صبح سے شام تک سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، الفاظ نامناسب ہیں، لیکن کرنے والے کا انداز یہ ہے نا، اس لیے بتاتی ہوں. ایسے سورہ بقرہ لگا دی کہ جیسے بیک گراؤنڈ آواز آ رہی ہے. قرآن کی تلاوت کا ادب ہے. فَاسْتَمِعُوا فَانصِتُوا، کہ جب قرآن کی تلاوت لگی ہوتی ہے تو یہ تو خیر ضروری نہیں کہ سارے، کوئی کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، سب تو نہیں، لیکن جس نے لگائی ہے وہ جب تک سن رہا ہے نا تب تک لگے گی. اب جس نے لگائی ہے اگر وہ نہیں سن سک رہا یا کسی اور کام کے وقت آ گیا تو پھر اس کو بند کر دے گا.
اس کو جنات کو بھگانے کے لیے لگاتار بیک گراؤنڈ میں چلا نہیں چھوڑیں گے. سماعت ہوگی تو تلاوت لگے گی. تو یہ کچھ حفاظت کے طریقے ذکر کے حوالے سے. اور پھر حفاظت کے لیے یہ جنات اثر زیادہ کرتے ہیں جب ناپاکی کی حالت ہو. تو پھر جب غسل کی حاجت ہے تو جلد از جلد غسل، باوضو رہنا، سارا وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنا، اپنے جسم، اپنے لباس، اپنے ماحول، اپنی آنکھوں، اپنی زبان کی پاکی کا اہتمام کرنا، زبان کو، نگاہوں کو، دلوں کو گندگیوں سے بچانا. سرکشی والا شخص، نافرمانی، ڈس اوبیڈینس کرنے والا، اس پر بھی اثر آسان ہوگا، تو سرکشی سے بچنا ہے. فلمیں، ٹی وی، ڈرامے، ناچ گانا، شراب، موسیقی، بدکاری، اس میں اس کا جنات کا اثر آسان ہو جائے گا. تو اللہ کی سرکشی، ڈس اوبیڈینس سے بھی رکنا ہے، غصے کو قابو میں رکھنا ہے. اور اگر کوئی جسمانی لحاظ سے کمزور ہے تو پھر اس کی صحت، اعصاب اور جسم کو بھی مضبوط کرنے کا اہتمام کرنا ہے. اور پھر حفاظت کے لیے وہ بھی تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روز صبح 7 اجوا کھجور کھاتا ہے وہ اس دن جادو اور زہر کے اثر سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ سب حفاظت کے حصار ہیں. آج کے حالات میں اگر ہم دیکھیں تو غریب تو شاید اجوا کھا ہی نہیں سکتا، بہت مہنگی ہے، تو پھر کوئی آم کھجور بھی شاید انشاءاللہ. تو یہ سب حفاظت کے طریقے ہیں. لیکن اگر کسی کو یہ لگے کہ جادو ہو گیا ہے تو اس کے توڑ کا طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو میں نے یہ بتایا کہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو اللہ کے کلام ہی سے اس کو دور کیا جائے گا. کسی عامل، کسی کاہن بابا کے پاس اس کے توڑ کے لیے کالا جادو کروا کے نہیں توڑ کیا جائے گا، وہ شرک ہے، وہ کفر ہے. اب جادو کے ہو جانے پر علاج کے حوالے سے پہلی بات میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جادو بہت کامن ہے، بہت عام ہے، لیکن اتنا بھی عام نہیں جتنا ہم بنا لیتے ہیں. ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری نہیں بھائی، اتنا بھی عام نہیں ہے. جب کسی کو کوئی وہم ہوگا تو سب سے پہلی چیز جادو نہیں سوچی جائے گی. ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، کوئی ملنے کے لیے آیا، کسی نے کھانا بھیجا اور سر درد ہو گئی، جوڑوں میں درد ہو گئی، کر گئی جادو. لائی تھی نا میٹھا، بھیجا ہے نا اس نے میٹھا، ہو گیا، کر گئی. ارے نہیں، اتنی جلدی نہیں. پہلی چیز نہیں ہوگی جو ہم جادو سوچیں گے، یہ آخری چیز ہوگی جو ہم سوچیں گے. وہم نہیں کرنا، ہر چیز کے اوپر توہم پرستی نہیں کرنی، بدگمانی نہیں کرنی. کوئی تکلیف ہے، کوئی جسمانی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے تو پہلے کسی طبیب کے پاس جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، ٹیسٹ کروائیں، انویسٹیگیشن کروائیں. الٹرا ساؤنڈ ہے، بلڈ ٹیسٹ ہیں، کتنی انویسٹیگیشنز ہیں. اور پھر طبیبوں، ڈاکٹروں کے پاس، معالجوں کے پاس جائیں، علاج کروائیں. لیکن اگر ٹیسٹ بھی کروا لیے، علاج بھی کروا لیے، کنسلٹنٹس کو بھی دکھا لیا، کسی کو کوئی سرائی سمجھ میں نہیں آتا، کسی ٹیسٹ میں کچھ غلط آتا ہی نہیں ہے، سب ٹیسٹ ٹھیک ہیں، بیماری کا بھی سرا سمجھ نہیں آ رہا، دوائیاں بھی کام نہیں کر رہی، ڈاکٹروں کو بھی کچھ پلے نہیں پڑ رہا، پھر سوچنا ہے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ شاید یہ جادو. سمجھ میں آ گئی بات؟ پہلی چیز جادو کا وہم نہیں جمپ اپ کریں گے. ٹیسٹ، انویسٹیگیشن، ریسرچ، علاج، معالجہ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کچھ پلے نہیں پڑ رہا، کوئی سرا نہیں، پھر جادو سوچا جائے گا. اور جادو سوچنے کے بعد یہ طریقہ کار جو ہم آپ کو بتائیں گے ابن عباس کے فتاوی سے جو ثابت ہے اس کو یقین سے کرنا ہے، پختہ ایمان سے کرنا ہے. 7 دن، 14 دن، 21 دن کر لیا، اگر جادو ہوگا تو چلا جائے گا، اگر نہیں ہے، اگر ابھی بھی نہیں گیا یہ کرنے کے بعد تو پھر یہ جادو نہیں، کچھ اور ہے. ابن عباس کے فتاوی میں جو طریقہ بتایا گیا ہے قرآن کی آیات کے ساتھ، اس کا طریقہ مختصراً
سن لیجئے, آپ کو لکھا ہوا انشاءاللہ مل جائے گا, PDF بھی مل جائیں گی, کارڈز بھی مل جائیں گے. دم کیا جاتا ہے قرآن کی آیات اور درود کے ساتھ. اس سے پہلے جن چیزوں پر دم کرنا ہے ان کو اپنے سامنے کسی ٹرے میں, کسی برتن میں رکھ لیجئے. پانی کسی کھلے منہ والے برتن میں پانی, پھر اس کے بعد اجوا, کھجور, کلونجی, انجیر, اور اگر چاہیں تو زیتون اور زیتون کا تیل, کیونکہ یہ وہ سارے پھل ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں ہے. ابھی میں نے آپ کو کھجور کے حوالے سے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص صبح 7 اجوا کھجور کھاتا ہے وہ اس دن زہر اور جادو کے اثر سے محفوظ رہتا ہے. اور کلونجی کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ سیاہ دانے, اس میں موت کے علاوہ باقی ہر چیز کا علاج ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں اپنے سامنے رکھ لی جائیں گی, اور پھر وہ جو آیات پڑھنی ہے اس کی تلاوت کی جائے گی. سب سے پہلے درود ابراہیمی, یہ اول آخر پڑھنا ہے. درود کے بعد سورہ الفاتحہ, اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت الکرسی, سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 سے 122, سورہ یونس کی آیت نمبر 79 سے 82, سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے 70, اور پھر اس کے بعد چاروں کل, پھر درود ابراہیمی. یہ سارا کچھ ایک دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے, 3 دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھونک ماری جائے گی, دم کیا جائے گا ان ساری چیزوں پر. اور ہر چیز کے لیے الگ الگ نہیں, ایک ہی دفعہ پڑھیں گے. پانی پر, کھجور پر, انجیر پر, کلونجی پر, سب چیزوں پر, زیتون پر ایک ہی دفعہ پھونک مار کے ہر چیز پر دم کر دیا جائے گا. اب کیا ہے, چٹکی بھر کلونجی کھا لیجئے, اور جن جن کے اوپر اثر کا امکان ہے ان کو بھی چٹکی بھر کلونجی کھلا دیجئے, انشاءاللہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہوگا. اجوا کھا لیجئے, کھلا دیجئے, انجیر کھا لیجئے, کھلا دیجئے. اور ساتھ ہی اگر سر میں درد ہے تو زیتون کا تیل, کمر میں درد, جہاں جہاں کوئی درد کی تکلیف ہے وہاں زیتون کا دم والا تیل ہلکا سا مساج اور مالش کر لیجئے. آنکھوں میں درد ہے تو پانی کے قطروں میں, پانی میں تھوڑے سے قطرے تیل کے ڈال کے آنکھ میں ڈال لیجئے. اب رہا پانی, یہ جو دم والا پانی ہے اس کو 3 کاموں کے لیے استعمال کیا جائے گا. اس میں سے تھوڑا سا پانی گھر کے پینے والے پانی میں ڈال دیا جائے گا. کوئی پانی کے پینے کا ذخیرہ ہے, کوئی ڈسپینسر ہے, کوئی بڑی بوتل ہے, کوئی بھی جہاں سے گھر کے سارے افراد پانی ریزروائر سے پیتے ہیں, اس میں یہ دم والا پانی ایڈ کر دیا جائے گا. کیونکہ اگر ایک کے اوپر ہے نا تو باقیوں کے اوپر بھی حملے کا امکان ہے, تو سارے گھر والے پی لیں تاکہ حفاظت کا حصار زیادہ ایکسٹینسو ہو جائے. پھر اس کے بعد اسی دم والے پانی کے ساتھ گھر میں چھینٹے مارے جائیں گے. چھینٹے مار لیں, یا جیسے آج وہ باٹلز اویلیبل ہیں جن سے سپرے کیا جاتا ہے, تو کسی ایک سپرے والی باٹل میں یہ دم والا پانی ڈال لیں, اور گھر کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس جہاں سے داخلہ ہوتا ہے, یا پھر گھر کے وہ حصے جہاں کوئی رہتا نہیں ہے اور غیر آباد سے ہیں, جہاں پہ ان چیزوں کے رہنے کا امکان ہے, اور پھر وہ شخص جس کے اوپر اثر ہے اس کے رہنے کی جگہ کے ارد گرد, لائک اس کا بیڈ ہے, اس کی میز کرسی جس پہ وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھتی ہے, اس علاقے کے ارد گرد سپرے یا چھینٹے مارے جائیں گے. تیسرا کام, اس دم والے پانی کے ساتھ غسل. غسل کے لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 7 بیری کے پتے, بیری کے پتوں کو یا تو پانی میں اچھی طرح ابالا جائے گا کہ پانی میں رنگت آ جائے, اور یا 2 پتھروں کے درمیان, جیسے وہ چٹنی وغیرہ بنانے کے لیے کوٹتے ہیں نا پتھر کی سل پہ, تو 2 پتھروں کے درمیان ان بیری کے پتوں کو اچھی طرح کوٹ لیں گے تاکہ پانی میں ڈالنے سے پانی میں رنگت آ جائے. یہ بیری کا پانی, اس میں دم والا پانی ڈال دیا جائے گا. یہ دم اور بیری کے پتوں والا پانی لے کر وہ انسان اپنے نارمل غسل کے لیے جائے گا. نارمل طریقے سے جو آپ نے شیمپو, باڈی واش, غسل کرنا ہے, غسل سے فارغ ہونے کے بعد
کسی بکٹ میں کسی برتن میں پانی بھر لیجئے اور اس میں یہ بیری اور دم والا پانی ڈال دیجئے. غسل سے فارغ ہونے کے بعد یہ دم اور بیری کے پتوں کا پانی اچھی طرح سارے جسم پر انڈیلا جائے گا، پورے تمام سے سارے جسم پر، اور خاص توجہ دی جائے گی سر کی پشت، گردن اور بیک، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ان چیزوں کی گرفت پختہ ہوتی ہے. یہ سارے کا سارا عمل 7 دن یا 14 دن یا 21 دن جاری رہے گا. اور اگر اس سے افاقہ ہو گیا اور وہ جو تکلیف ہے اس طریقے سے وہ جاتی رہی، تو بس پھر یہ ضرور یقین رکھنا ہے کہ عین ممکن ہے، وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. تو دشمن جس نے ایک دفعہ اتنا کاری حملہ کیا ہے، عین ممکن ہے وہ اپنے حسد اور اپنے دشمنی سے باز نہ آئے. تو اگر اس پورے کے پورے عمل کو وہ غسل اور وہ سارے پروٹوکول میں نہ بھی جاری رکھیں تو دم کر کے کھجور، اجوا یہ چیزیں کھا لینا، یا گھر میں کچھ سپرے وغیرہ کر دینا، یا پانی پینے والے میں دم کا پانی ڈال دینا، یہ عمل جاری رہے گا. اور باقی حفاظت کے حصار، صبح و شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، سونے جاگنے کے آداب جو حفاظت کے حصار ہیں وہ بھی جاری رہیں گے. اور یہ دم کے ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیات سورہ اعراف، یونس اور طٰہٰ کی میں نے آپ کو زیادہ ان کی تعداد بتائی، ان میں سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 118، سورہ یونس کی آیت نمبر 80 اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، آیت الکرسی اور سورہ ناس اور فلق کے ساتھ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی جن دنوں میں وہ باقی دم کا سلسلہ جاری ہے، یہ آیات لگاتار آف اینڈ آن پڑھتے رہنا ہے. تو لہٰذا یہ وہ حفاظت کا ایک طریقہ ہے جو ہمیں ابن عباس کے فتاویٰ سے ملتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حاسدوں کے نظر سے بھی بچا، حاسدوں ظالموں کے شر اور فتنے سے بھی بچا، اور ہمیں اور ہمارے اہل خانہ اور پیاروں کو اللہ جادو، کہانت، منتر، ٹونے، ان تمام فتنے اور فساد اور انتشار اور بگاڑ والی سرگرمیوں سے بھی ہمیں حفاظت عطا فرما. اللہ ایمان عطا فرما اور قرآن ہی کا ہو کر رہنا ہم سب کے لیے آسان اور ممکن بنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم